ابھی تک یہ لعنتیں مردوں میں ہی تھی، تو اب بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ لعنت کو ہمارے گھروں میں بھی داخل کر دیا گیا۔ حکومت گویا خاص طور پر یہ کہنا چاہتی ہے، عورتوں تم کو ہم جو ہے بے روزگار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے اب عورتوں کو کہا گیا تم بینک میں نہیں جا رہے، تم سود سے پیسے نہیں اٹھاتے، تم جوئے نہیں کھیلنے کے لیے جاتے، پتے عورتیں عام طور پر کھیلنے کے لیے نہیں جاتی، لاٹریاں عام طور پر عورتیں نہیں اٹھاتی۔ تو اب عورتوں کو غیر محسوس طریقے سے ظالموں نے سازش کا شکار بنا دیا، اور بڑا خوبصورت جملہ کہا مہیلا بچت گٹھ، کہ عورتوں کی مدد کر رہے ہیں، مہیلاؤں کی مدد کر رہے ہیں بچت گٹھ کے ذریعے سے۔ یہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے کہا گیا، اور عورتوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے اگر تم مہیلا بچت گٹھ میں آؤ گی تو تمہارے لیے بہت کچھ سہولیات دی جائے گی۔ چنانچہ کیا یہ جا رہا ہے مہیلا بچت گٹھ میں، عورتوں کا ذہن اس طرح بنایا جا رہا ہے، بہنوں دھیان سے سنو، آپ کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، آپ کی دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہونا، یہ کرنے کے لیے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور رونق کو اڑانے کے لیے، آپ کے معصوم معصوم بچوں کا خون کالا بنانے کے لیے، آپ کی دعائیں آسمان تک کیا سر کے اوپر بھی اٹھنے نہیں دینے کے لیے آپ کے ساتھ باضابطہ یہ سازش رچی جا رہی ہے کہ آپ کو کسی طرح سے سود میں، بیاج میں اور اس قسم کی لعنتوں میں مبتلا کرنے کے لیے اب سازش کیا رچی جا رہی ہے۔ خوبصورت انداز یہ کہا گیا اگر تم نے بینک میں جا کر قرض اٹھایا تو تم کو 14%، 18% سود دینا پڑے گا۔ اتنا دینے کی تمہارے اندر کہاں طاقت؟ تمہارا شوہر بھی گیا تو 14%، 18% اسے سود دینا پڑے گا، اتنی دینے کی تمہارے اندر کیا طاقت؟ لو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اب کیا ہے 5%، 6% پر تم پہلی بار آؤ تو تم میں 25-50 ہزار روپے دے دیے جائیں گے، وقت پر تم نے ادا کیا دوسری قسط تم کو 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے دی جائیں گے۔ اور پھر اگر تم نے تمہارے محلے کی 8-9 عورتوں کو تیار کر کے لا لیا تو پھر تو کیا کہنے، تم راجا بن گئی اور ساری عورتیں تمہارے ماتحت رہیں گی۔ لہٰذا ایک عورت کے کندھے پر محلے کی 9 عورتوں کی ذمہ داریاں ڈال کر اب یہ کہا جا رہا ہے آؤ تم ایسی عورتوں کو لے کر، تمہارے وجہ سے سب کو 1-1 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے سود پر، 5%، 6% پر۔ اب یہ بھی ساری عورتیں اس کے چکر میں پھنس جاتی ہے اور کہتی ہے کیا اچھی بات ہے، ہم پر احسان کرنے کے واسطے تم بھی آئی ہے، لہٰذا چلو ہم تمہارے حصے دار بنتے ہیں، تمہارے ماتحت چلتے ہیں۔ اب وہاں جاتی ہے، یہ 100 مصلات کی پابند رہتی ہے، پردے کا اہتمام کرنے والی رہتی ہے، یہ 10 عورتوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت گویا وہاں جا رہی ہے، اور ان کی سردار ایک کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ سردار یہ دیکھیے میں نے 9 عورتوں کی تشکیل کر کے لائی ہے، ان سب کو اب مہیلا بچت گٹھ تقسیم کرنا ہے، ان کی میں ذمہ دار بنی ہوئی ہوں۔ اب یہ ذمہ دار بن کر آتی ہے تو ان کو سب کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے کون ہے، کس کے گھر کی ہے، چہرہ کھولو، چہرے پہ نقاب نہیں ڈالا جا سکتا ہے، حجاب نہیں ڈالا جا سکتا ہے، تم کسی غیرت مند شوہر کی بیوی ہوگی لیکن یہاں بے غیرت تم کو بننا پڑے گا۔ اور پھر وہ جس کا باپ نہیں، بھائی نہیں، چچا نہیں، تایا نہیں، مسلمان نہیں، آپ خود فیصلہ کرو وہ کون ہے، اس کے سامنے ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، پردہ ہٹا کر باضابطہ اسے بیٹھنا۔ اور مجھے تو اب تو معلوم ہوا کچھ اشلوب اور کچھ ایسے جملے کہلوائے جا رہے ہیں، اب عورتوں کو تو کچھ پڑا نہیں ہے، بعض دفعہ کفریہ جملے بھی کہنے پہ مجبور کرایا جاتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ بلایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند مرد ہے، غیرت مند باپ ہے، غیرت مند بیٹا ہے، کبھی بھی اس نے یہ بے غیرتی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، بیوی یہ محض چند ٹکیوں کے خاطر، حرام اور سود کے خاطر مہیلا بچت گٹھ کے عنوان پر کسی نامحرم کے سامنے جا کر بیٹھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب انہوں نے سود سے پیسے لا لیے، شوہر تو گھر میں استقبال ہی کر رہے تھے، اچھا ہوا
ہم عیدی بن کے بیٹھے تھے تو تم نے بھی ہمارا کام پورا کر دیا، لہٰذا یہ بھی کہتا ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، پیسے نہیں تھے، بناؤ پروگرام بناؤ، کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اب پروگرام کیا، پہلے تو کھانے کے لیے غذا اور غلے ایسے ناپاک پیسوں سے خرید کے لائے جا رہے ہیں۔ پہلے اس کا خون لال تھا، سود، بیاج، مہیلا بچت گٹ اور رشوت، کسی کا ہاتھ مار کے کھانے کے نحوست سے عورت کا، مرد کا، اس کے بیٹا بیٹی کا بدن کا خون بھی کالا ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے ایسے پیسوں کی غذائیں کھانے کے بعد 3 دن کے بعد بدن کے کسی حصے کو کاٹ کر دیکھو، خون کالا نہ ٹپکے تو پھر کہنا۔ یہ تو ناپاک چیز ہے، اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور تو دھیان سے سنو، اگر شوہر تمہیں کہے بھی کہ جاؤ مہیلا بچت گڑھ میں حصہ لو، آپ انہیں شوق سے کہو وہاں شامیانے میں جب تم سے ہمارا نکاح ہو رہا تھا بڑے شوق سے کہہ رہے تھے، قبول کیا میں نے اس کو، اس کے نان نفقے کو، اور جب تمہارے گھر میں آئی تو بے حیاؤں کے پاس ہمیں تم بے پردہ کر کر وہاں مہیلا بچت گڑھ اور حرام کے پیسے لانے کو بھیج رہے ہو۔ غیرت مند بننا چاہیے اور ان کے پاس یہ جواب بننا چاہیے۔ اس میں صرف یک طرفہ غلطی نہیں ہے، مردوں کی بھی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے عورتیں آزاد سے آزاد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مہیلا بچت گڑھ کی ناپاک سازش کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے ساری عورتیں غیرت مند بنیں اور یہ اچھی طرح سمجھیں مہیلا بچت گڑھ کے پیسے یہ ناجائز ہے، وہاں جانا گناہ ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اب تک جو جہاں پہنچے وہیں پر اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں اور جلدی سے اپنا قرض ادا کر کر اپنے آپ کو اس حرام کام سے آزاد کرنے کی فکر کریں، ورنہ اللہ کے پاس پھر اللہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور خاص طور پر اس خاتون کا جو یہ 9 عورتوں کی ذمہ دار بن کر گئی تھی، قیامت کے دن اسے کہنا پڑے گا اللہ مجھے میرا بوجھ تو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ اس پر اس کا تو ڈال ہی دیجئے وبال، یہ 9 عورتوں کا وبال بھی اسی کے کندھے پہ ڈالا جائے گا جو ان کی ذمہ دار بن کر گئی تھی۔ بہنوں آسان نہیں ہے، اللہ کے پاس جواب دہی بڑی مشکل بننے والی ہے، اس لیے کوئی کسی کی ذمہ دار نہ بنے اور خدارا ایسے ناپاک پیسوں کے لیے اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اپنی حق حلال کمائی ہونی چاہیے اور پاکیزہ روزی کھانی چاہیے۔ اللہ کرے خبریں موصول ہو رہی ہو کہ ساری عورتوں نے توبہ کر لیا ہے اور مکمل طور پر ذمہ داریاں شوہر پر ڈال کر اب انہوں نے کہہ دیا ہے آج سے لے کر موت تک ہم کبھی مہیلا بچت گڑھ کی منحوس لعنتوں میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ بلکہ ایک بات سنو بہنوں، یہ مہیلا بچت گڑھ کے پیسے اگر آپ نے لائے اور آپ کے تجوری میں پہلے سے 1,00,000 2 لاکھ حلال کے رکھے ہوئے تھے تو یہ ناپاک کی نحوست سے اللہ تعالیٰ وہ 1,00,000 2 لاکھ کی برکتیں بھی چھین لیتا ہے، اس کی برکتیں بھی باقی نہیں رہتی ہے جو اس قسم کی غلط حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ طے کر لیجئے انشاءاللہ ہم مہیلا بچت گڑھ سے خود بچ کر ہماری ماں و بہنوں کو اور مائیں بہنیں اپنی دوسری ساری امت کی ماں و بہنوں کو بچانے کی مضبوط فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔